السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو 3 ایسی عادتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بالکل خطرناک ہیں۔ ان اوصاف کو اپنے اندر رکھنے سے آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کون ہے؟ جو ظاہر کے اعتبار سے مسلمان دکھائی دیں لیکن ان کے دل کے اندر کفر اور نفاق چھپا ہوا ہو۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور قیامت میں سب سے زیادہ اور بڑا عذاب ان لوگوں کو ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ جہنم میں خطرناک عذاب منافقین کو ہوگا۔ تو منافق کا مطلب سرسری نہیں ہے، منافق بولے تو معمولی سمجھ لیتے ہیں، انتہائی خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتیں یہ منافق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ کہ کوئی آدمی مسلمان ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، اگر 3 اوصاف اس کے اندر پائے گئے تو یہ ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے لیکن اس کے سینے کے اندر نفاق پایا جاتا۔ تو سب سے پہلی عادت ہے، اذا حدث کذب۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتا ہی نہیں۔ دیکھیے آج کل کے ماحول میں آدمی کا جھوٹ بولنا یہ بڑا فن سمجھا جاتا ہے، یعنی سوسائٹی میں جو آدمی جتنا بڑا جھوٹ بول لیتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ او میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کبیرہ گناہوں کو بیان کرنے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو سیدھے بیٹھ گئے، چوکنا ہو گئے، اور صحابہ بھی حضور کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم نے تیسرے بڑے گناہ کا ذکر کیا تو فرمایا، الا وقول الزور، خبردار جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، آدمی اس کو سرسری سمجھ کر کے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے آسانی کے ساتھ جھوٹ بول لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یعنی دیگر گناہ اس سے صادر ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی گندی چیز ہے کہ یہ مسلمان سے صادر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور منافقین کی خصلتوں میں سے دوسری خصلت ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی آدمی سوچے سمجھے بغیر کسی بات کا وعدہ کر دیتا ہے، پھر آگے چل کر کے آدمی اس وعدے کو پورا کرنے سے عاجز ہوتا ہے تو وعدہ توڑ بیٹھتا ہے۔ جب تک پکا ارادہ نہ ہو جائے اور جب تک پکا یقین نہ ہو جائے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا یا میں یہ کام کرنے پر قادر ہوں، مجھے طاقت ہے، تو اس وقت تک وعدہ نہ کریں، سوچ سمجھ کر کے وعدہ کریں۔ چلیے اس قول کے تحت میں سرکار دو عالم کا ایک عمل میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی یہود سے وعدہ کر لیے کہ میں فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ملوں گا۔ اب اس یہود کے اندر ایمان نہیں تھا تو دل کے اندر کوئی اثر نہیں پڑا، تو وعدے کی بات دماغ سے اس کی نکل گئی، وہ آدمی بھول گیا اور وقت موعود پر وہ پہنچ نہیں سکا۔ تو 3 دن کے بعد جب اس جگہ پر سے اس یہود کا گزر ہوا
تو جیسے ہی اس کی نظر سرکار دو عالم پر پڑی تو اسے اس وقت بات یاد آئی کہ ہاں 3 دن قبل اس سے ملنے کا وعدہ ہوا تھا۔ تو جب وہ قریب ہوا تو سرکار دو عالم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تو نے تو مجھے تھکا دیا، میں تو 3 دن سے تیرا اسی جگہ پر انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نبھانے کا جذبہ سرکار دو عالم کے دل میں کتنا تھا۔ آج ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن آج ہم بالکل بے حس ہو گئے ہیں۔ اور تیسری خصلت ہے منافقین کی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جب کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی چیز کا مالک ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم پر امانت کے طور پر رکھتا ہے اور ہم اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کر دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا پڑوسی اگر گاؤں جا رہا ہے تو اس کی گھر کی چابیاں یا گاڑی کی چابیاں ہمارے پاس رکھتا ہے، تو مالک کی اجازت کے بغیر اس گھر کا دروازہ کھول کر کے اس گھر سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، اور اس گاڑی سے نفع اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ الغرض جو بھی چیز ہمارے پاس بطور امانت رکھی جاتی ہے اس میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا اس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ لوگ ان کو سرسری سمجھتے ہیں، بالکل ہلکے سمجھتے ہیں۔ زندگی کی معمولات میں اکثر لوگوں کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ عقوبت اور انجام کے اعتبار سے، عتاب کے اعتبار سے بڑے سخت ہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 3 اوصاف پائے جاتے ہوں، اگرچہ کہ وہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن وہ منافق ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور منافقین کی صفوں میں شمار ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔